السلام علیکم، ویلکم ٹو سیلف اسٹڈی اینڈ ایویلیویشن یوٹیوب چینل۔ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آئی ایم اسامہ، یور یوٹیوب انسٹرکٹر۔ آج جو ہم نے اردو کی گرامر سیریز شروع کی ہے، آج کا ہمارا ٹاپک اردو کی گرامر سیریز میں سے ہی ہے، اور آج ہم اردو کی گرامر سیریز جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو آگے دیکھیں گے کہ نیکسٹ ہمارا ٹاپک کیا ہے، کیونکہ اکثر پیپرز جو 1 پیپر MCQ ہوتے ہیں یا PPSC FPSC اور CSS یا PMS میں سے اردو گرامر میں جو پورشن ہے وہ ہم اس میں کور کریں گے، اور اس میں جو MCQ آئیں گے وہ آپ انشاءاللہ سولو کر سکیں گے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے جو کہ لیکچر 2 بنتا ہے ہمارا، کلمہ کی اقسام۔ مطلب آج ہم کلمہ کی جتنی بھی اقسام ہیں وہ تمام ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں، اور جتنے بھی اس کو آرام سے مطلب اس کو ایک اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ اگر ہمیں پیپر میں کوئی MCQ آئے تو ہم اس کو آرام سے سولو کر سکیں۔ کلمہ کی اقسام۔ کلمہ کی 6 اقسام ہیں۔ نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل، نمبر 3 حرف، نمبر 4 صفت، نمبر 5 متعلق فعل، نمبر 6 ضمیر۔ تو یہ 6 کی 6 اقسام جو ہیں ہم آگے تفصیل سے ڈسکس کریں گے، ان کو انڈرسٹینڈ کریں گے۔ پہلی قسم ہے کلمہ کی اسم۔ اسم وہ کلمہ ہے جو کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ظاہر کرے۔ مثال کے طور پر ہم اگر کسی چیز کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کوئی ٹیبل سامنے پڑا ہوا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ میز ہے یا یہ ٹیبل ہے، تو اس کا نام بتا رہے ہیں کہ یہ ٹیبل ہے۔ یا ہم کہتے ہیں کہ یہ کرسی ہے، یہ لیپ ٹاپ ہے، یہ کمپیوٹر ہے۔ تو ہم کسی بھی چیز کے بارے میں یا جگہ کے بارے میں، جیسے لاہور، کراچی، اسلام آباد، پاکستان، انڈیا یا بھارت یا بنگلہ دیش، تو یا کسی شخص کا نام، جیسے میرا نام اسامہ ہے، اس طرح کوئی علی ہے، تو کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ظاہر کرے اس کو ہم اسم کہتے ہیں۔ مثلاً استاد شاگرد کو پڑھاتا ہے، حمید کے ہاتھ سے پرندہ اڑ گیا، ذاکر ہندوستان کا بادشاہ ہے۔ اب یہ اوپر دی گئی تمام مثالوں میں استاد، شاگرد، حمید، ہاتھ، پرندہ، ذاکر، ہندوستان اور بادشاہ ناموں کو ظاہر کرتے ہیں۔ مطلب استاد جو ہے وہ، اب استاد کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن استاد ایک نام ہے، ایک کسی بندے کا، مطلب ایک طریقے سے دیکھیں اس کا ایک رتبہ ہے استاد کا، تو یہ کسی شخص سے متعلق بات کر رہا ہے۔ اس طرح حمید ہے وہ ایک بندے کا نام ہے، ایک لڑکے کا نام ہے۔ ذاکر ایک لڑکے کا نام ہے۔ اب ہندوستان جو ہے وہ ایک ملک کا نام ہے۔ اب پرندہ ہے وہ کوئی پرندہ ستا، مطلب یہ تمام نام جو ہیں یہ کسی نہ کسی چیز کے نام یا جگہ یا شخص کا نام ہے۔ تو یہ تمام باتیں ہیں، یہ جو بھی ایسا کوئی بھی نام جو کسی شخص، جگہ یا چیز کو ظاہر کرے اسے ہم اسم کہتے ہیں۔ دوسری قسم ہے کلمہ کی فعل۔ فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا پایا جائے۔ مطلب فعل ایسا ایک کلمہ ہے، ایسا ایک ورڈ ہے یا ایسا ایک الفاظ کا مجموعہ ہے جس میں کسی بھی کام کا ہونا یا کسی بھی کام کا کرنا پایا جائے تو اسے ہم فعل کہتے ہیں۔ اس کی آگے مثالیں دیکھتے ہیں۔ پہلے ہم فعل کی اقسام پڑھتے ہیں، پھر ان کے آگے مثالیں ڈسکس کریں گے۔ فعل کی 2 اقسام ہیں، فعل ناقص اور فعل تام۔ پہلی قسم ہے فعل ناقص، وہ فعل جس سے صرف کسی شخص کی حالت کا پتہ چلے، اس کا کوئی کام ظاہر نہ ہو، فعل ناقص کہلاتا ہے۔ فعل ناقص وہ ہوتا ہے جس سے کسی شخص کی کوئی کنڈیشن یا کوئی سچویشن پتہ چل رہی ہو، اس سے اس کے کام کرنے یا ہونے کا کوئی پتہ نہ چلے، اس کو ہم فعل ناقص کہتے ہیں۔ ورڈ سے ہی صاف پتہ لگ رہا ہے کہ ناقص مطلب ایک ناقص، ایک لو کوالٹی چیز۔ تو کسی بھی شخص کی حالت یا کسی بھی شخص کی سچویشن کا جس کام سے، جس چیز سے پتہ چلے، اس کو ہم فعل ناقص کہتے ہیں، اور اس سے کسی کام کا ہونے کا ظاہر نہ ہوتا ہو یا پتہ نہ چلے۔ مثلاً وہ بیمار تھا، میں خوش ہوں، ہم اگلے اتوار کو یہاں ہوں گے۔ اب ان تمام جملوں میں تھا، ہوں گے اور ہوں جو ہے وہ فعل ناقص ہے۔ جیسے پہلی مثال ہے وہ بیمار تھا، اب وہ بیمار کب تھا؟
کل بیمار تھا، پرسوں بیمار تھا، ہفتہ پہلے بیمار تھا، 10 دن پہلے بیمار تھا، 15 دن پہلے، مہینہ، 2 مہینے یا سال پہلے بیمار تھا، یہ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ اس کے کام کے ہونے کا پتہ نہیں چل رہا، لیکن اس کی صرف سچویشن یا کنڈیشن کا پتہ چل رہا ہے کہ وہ بیمار تھا بس۔ اسی طرح نیکسٹ جو ہے میں خوش ہوں، اب یہ صرف پتہ چل رہا ہے کہ میں خوش ہوں، لیکن یہ صرف سچویشن ہے کہ وہ خوش ہے، اس کو خوشی کی سچویشن میں ہے وہ، لیکن کوئی پتہ نہیں ہے کس وجہ سے خوش ہے، کیا بات ہے، کوئی اس کا بیک گراؤنڈ نہیں پتہ کہ کوئی وجہ ہے خوش ہونے کی، یا بس ویسے ہی وہ پاگلوں کی طرح خوش ہو رہا ہے، یا کوئی بات ایسی ہے۔ تو مطلب اس کی صرف سچویشن کا پتہ چل رہا ہے، کسی شخص کی حالت کا پتہ لگ رہا ہے، لیکن اس کے کسی کوئی اتھینٹک ریزن یا کسی کام کے ہونے کا پتہ نہیں چل رہا۔ اسی طرح ہم اگلے اتوار کو یہاں ہوں گے، اب ہوں گے مطلب کب ہوں گے، اگلے اتوار کو ہوں گے، یہ تو بتائیے اب اگلے اتوار کون سا ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے، کوئی کنفرم ڈیٹ نہیں ہے کہ بھئی اگلا اتوار کون سا ہے۔ تو یہ تمام یہ تھا، ہوں گے اور ہوں جو ہے یہ فعل ناقص ہیں، اور اس کی دوسری قسم ہے فعل تام، وہ فعل جس سے کسی اسم یعنی شخص، جگہ یا چیز، ہم اسم کی ڈیفینیشن پیچھے پڑھ چکے ہیں، اس کو سمجھ چکے ہیں، تو یہاں پر وہ کہہ رہا ہے وہ فعل جس سے کسی اسم، شخص، جگہ یا چیز کے کام کرنے کا پتہ چلے، فعل تام کہلاتا ہے۔ اب اس میں کسی ایسی چیز، شخص یا جگہ کے کام کرنے یا کام کے ہونے کا پتہ چل رہا اسے ہم فعل تام کہتے ہیں، اور پچھلی والی اگزامپل میں فعل ناقص میں تھا کہ کام کے ہونے کا پتہ نہ چلے یا ظاہر نہ ہو اسے فعل ناقص کہتے ہیں۔ اب اس میں فعل تام میں کسی شخص کی، جگہ یا چیز کے کام کرنے یا کام کے ہونے کا پتہ چل رہا ہے، تو جیسے اس کی اگزامپلس دیکھتے ہیں، علی اسکول گیا تھا، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم رات کو سوتے ہیں، وہ تھوڑی دیر کے بعد کھانا کھائے گا۔ علی اسکول گیا تھا مطلب پاسٹ میں گیا تھا لیکن اسکول گیا تھا وہ۔ اس طرح ہم رات کو سوتے ہیں، اب ہم ہر روز رات کو سوتے ہیں، ہر انسان سوتا ہے رات کو، تو مطلب یہ کنفرم بات ہے کہ ہمیں کام کے پتہ ہونے کا پتہ لگا، جیسے سونا ایک کام ہے۔ اسی طرح گیا وہ بھی ایک کام ہے، گیا تھا یا گیا، اور کھائے گا یا کھایا ہے یا کھا رہا ہے یہ بھی ایک کام ہے، تو مطلب ہمیں ایک اتھینٹک کام ہونے کا پتہ چل رہا ہے، تو جس سے اس کو ہم فعل تام کہتے ہیں۔ کلمہ کی تیسری قسم ہے حرف، وہ کلمہ جو جملے میں دوسرے کلمات کو باہم ملانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے حرف کہلاتا ہے۔ مطلب ایسا کلمہ یا ایسے ورڈز جو ایک جملے میں دوسرے لفظوں کو آپس میں ملاتے ہیں اس کو ہم حرف کہتے ہیں۔ مثلا خدا نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا، اس آم کا ذائقہ کھٹا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس نے بہت محنت کی لیکن کامیاب نہ ہوا۔ اب یہ اوپر دی گئی تمام مثالوں میں اور، کو، کا، کے ساتھ، لیکن یہ جو ورڈز ہیں یا یہ جو کلمات ہیں یہ نہ اسم ہیں، نہ صفت ہیں، نہ ضمیر ہیں، نہ ہی فعل ہیں، بلکہ یہ ایسے کلمات ہیں جو اجزائے کلام مطلب جو جملے کو ایک دوسرے کے ساتھ باہم ملاتے ہیں، ایسے کلمات کو حرف کہتے ہیں۔ مطلب خدا نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا، اب اگر اس جملے میں اور کا ورڈ یوز نہ کریں تو خدا نے زمینوں آسمانوں کو پیدا کیا، تو یہ جملے کی سینس پراپر مطلب سینس نہیں بنتی ہے۔ ٹھیک ہے جملہ کسی حد تک ٹھیک ہوگا، لیکن جب تک ہم یہ نہیں لکھیں گے جیسے اس آم کا ذائقہ کھٹا ہے، اب اگر ہم اس میں سے کا نکال دیں تو اس آم ذائقہ کھٹا ہے، یہ کوئی سینس نہیں بن رہی ہے۔ اب اس میں سے جو نیکسٹ سینٹینس ہے اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اب اگر اس میں سے کے ساتھ ہم نکال دیتے ہیں تو اپنے دوستوں اچھا سلوک کرو، تو سینٹینس کی کوئی سینس ہی نہیں بنتی ہے۔ اسی طرح جو لاسٹ اگزامپل ہے، اس نے بہت محنت کی لیکن کامیاب نہ ہوا، اس نے، اب اگر اس میں سے ہم لیکن نکال دیں، اس نے محنت کی، اس نے بہت محنت کی، کامیاب نہ ہوا، تو ٹھیک ہے جملہ کسی حد تک سمجھ آ جاتا ہے لیکن اس میں کوئی پراپر سینس نہیں بنتی ہے۔ تو یہ جو ورڈز ہوتے ہیں نا، یہ ایسے کلمات یا ایسے ورڈز ہیں جو ایک سینٹینس کی یا ایک پیراگراف میں یا ایک سینٹینس کو دوسرے سینٹینس سے جوڑنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان کو ہم حرف کہتے ہیں۔ چوتھی قسم ہے کلمہ کی صفت،
وہ کلمہ جس سے ظاہر ہو کہ کوئی شخص، جگہ یا چیز کس طرح کی ہے، یہ ظاہر نہ ہو کہ وہ کام کیا کرتا ہے، یعنی وہ کلمہ جس میں کسی اسم کی کوئی خوبی یا خامی بیان کی جائے وہ صفت کہلاتا ہے۔ اب ہم نے اوپر پڑھا ہے کہ اسم کیا ہوتا ہے، اسم جگہ، چیز یا شخص کے نام کو کہتے ہیں۔ تو صفت وہ ہوتا ہے کہ جس میں کسی شخص کی، کسی چیز کی یا کسی جگہ کی کوئی خوبی یا خامی بیان کی جائے، ٹھیک ہے، مطلب اس کی کوئی کوالٹی بتائیں ہم کسی چیز کی یا کسی شخص کی کوئی کوالٹی، جیسے ہم کہتے ہیں کہ علی بہت ایماندار ہے۔ اب ایماندار ہونا وہ اس کی ایک صفت ہے، ایک کوالٹی، ایک خوبی ہے علی کی، لیکن اس میں یہ پتہ نہیں چل رہا، کوئی کام ظاہر نہیں ہو رہا، مطلب علی ایماندار ہے، اس میں کوئی کام ظاہر نہیں ہو رہا، کوئی ایسا مطلب کوئی پراپر کام، کوئی جو پراپر ورک ہے وہ ظاہر نہیں ہو رہا، لیکن اس کی ایک خوبی پتہ لگ رہی ہے۔ جیسے مثلاً مثالیں دیکھتے ہیں آگے ہم، عقل مند انسان کبھی اپنا وقت ضائع نہیں کرتا۔ اسی طرح نیکسٹ ایگزامپل ہے، محنتی شخص کبھی بھوکا نہیں مرتا۔ تھرڈ ایگزامپل ہے، مجھے سبز رنگ پسند ہے۔ اب اوپر دی گئی تمام مثالوں میں عقل مند، محنتی اور سبز ایسے کلمات ہیں جو ظاہر کرتے ہیں کہ انسان، شخص، رنگ کس طرح کے ہیں۔ جیسے انسان کیا ہے، عقل مند ہے، عقل مند اس کی ہونا ایک انسان کی کوالٹی ہے، خوبی ہے، ایک صفت ہے۔ اس طرح اگر کسی شخص کے بارے میں بات کریں تو محنتی شخص، مطلب محنتی ہونا، ہارڈ ورکنگ ہونا، ایک کسی شخص کی یا کسی انسان کی ایک کوالٹی ہے، ایک خوبی ہے، ایک صفت ہے۔ اس طرح رنگ جو ہے، اب رنگ سبز ہونا جو ہے، وہ سبز یا کوئی بھی رنگ ہے تو رنگ ہوتا ہے، کسی بھی رنگ کا کوئی بھی رنگ ہو سکتا ہے، لیکن سبز رنگ ہے، مطلب اس کی ایک کوالٹی ہے، ایک صفت ہے کہ وہ سبز رنگ ہے۔ تو یہ جو تمام باتیں ہیں یہ صفت کہلاتے ہیں، اس قسم کے کلموں کو صفت کہتے ہیں، اور جس کی صفت کی جائے یا صفت بیان کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں۔ یعنی جس شخص کے، اگر کسی شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی، علی ایک ایماندار لڑکا ہے، تو اب علی کے بارے میں بات کریں تو وہ علی موصوف ہے، اور ایماندار ہے مطلب وہ اس کی صفت ہے۔ تو اب کلمہ کی جو نیکسٹ قسم ہے، نیکسٹ وہ ٹائپ ہے، مطلب پانچویں جو قسم ہے وہ متعلق فعل، وہ کلمہ جو فعل یا کام کرنے سے متعلق کچھ بتائے، فعل متعلق کہلاتا ہے۔ مطلب ایسا فعل جس کے متعلق ہمیں کچھ پتہ چل رہا ہو، کوئی ہنٹ مل رہا ہو، یا کوئی ایسی کوئی بات پتہ چل رہی جس سے ہمیں پوری بات صاف اور کلیئرلی سمجھ میں آ جائے، پراپر طریقے سے واضح ہو جائے، تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں، متعلق فعل۔ مثلاً اچھا لڑکا خوب کام کرتا ہے۔ دوسری اگزامپل ہے، دوسری مثال ہے، اشرف اچانک راستہ بھول گیا۔ اب اوپر دی گئی تمام مثالوں میں خوب اور اچانک ایسے کلمات ہیں جو فعل یا کام کرنے سے متعلق کچھ بتاتے ہیں، یعنی کام کیسے ہوا، ایسے کلموں کو متعلق فعل کہتے ہیں۔ یعنی اگر اچھا لڑکا کام کرتا ہے، یہ بھی بات کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ اچھا لڑکا خوب کام کرتا ہے، مطلب وہ ایک خوب محنتی ہے، ہارڈ ورکنگ ہے، تو اس میں خوب جو ہے وہ اس کی ایک متعلق فعل بتا رہا ہے، کہ کام کے متعلق بتا رہا ہے وہ کہ خوب کام کرتا ہے۔ اس طرح راستہ بھولنا کوئی بھول سکتا ہے، لیکن اشرف جو ہے وہ اچانک راستہ بھولا تھا، مطلب یکدم، تو اس نے بھولنے کے بارے میں بتایا کہ وہ اچانک راستہ بھول گیا۔ تو ان تمام الفاظ کو جو اس طرح کے ہوتے ہیں ان کو ہم متعلق فعل کہتے ہیں۔ فعل کی جو چھٹی قسم ہے اور آخری قسم ہے یہ ضمیر، وہ کلمہ جو کسی اسم کی جگہ استعمال کیا جائے، اسم ضمیر کہلاتا ہے۔ مطلب کسی بھی شخص، چیز یا جگہ کے نام کی جگہ پر کوئی اور لفظ ہم یوز کریں یا استعمال کریں تو اس کو ہم ضمیر کہتے ہیں۔ مثلاً احمد نے علی کو دیکھا کہ وہ دھوپ میں بیٹھا ہے۔ احمد آگے بڑھا اور اس سے کہا کہ میں آ گیا ہوں، کوئی خدمت فرمائیں۔ علی نے کہا کہ تو میرے آگے سے ہٹ جا۔ اب یہ چھوٹا سا 2 لائنوں کا پیراگراف سا ہے۔ اب اوپر دیے گئے جو تمام جملے ہیں، یہ جو چھوٹا سا پیراگراف ہے، اس میں وہ، اسے، میں، میرے،
یہ ایسے کلمات ہیں یا ایسے کلمے ہیں جو کسی اسم کی جگہ استعمال کیے گئے ہیں، جیسے وہ، اسے اور میرے علی کی جگہ استعمال کیا گیا ہے، اور میں جو ہے وہ احمد کی جگہ استعمال ہوئے ہے۔ جو مطلب یہ جو الفاظ ہیں یہ کسی اسم کی جگہ استعمال کیے جاتے ہیں، اسے ہم ان الفاظ کو یا ان کلمات کو ہم ضمیر کہتے ہیں، اور جس اسم کی بجائے ضمیر استعمال کیا جائے اسے مرجع کہتے ہیں۔ مطلب علی کی جگہ پہ ہم نے میرے، وہ، اسے استعمال کیا ہے، تو یہ جو لفظ ہے وہ، اسے اور میرے، جو یہ جو تین الفاظ ہیں اس کو ہم ضمیر کہتے ہیں، اور علی کی جگہ پر استعمال کریں مطلب علی کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو علی کو ہم مرجع کہتے ہیں یا مرجع کہیں گے۔ تو آج کا ہمارا یہ ٹاپک تھا کلمہ کی اقسام، یہ یہاں پر اینڈ ہوتا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ جو ٹاپک میں نے پڑھایا یہ اچھے طریقے سمجھ آ گیا ہوگا، اور اگر اب کسی بھی پیپر میں یا کوئی بھی MCQ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ، کلمہ کی اقسام سے ریلیٹڈ پوچھا جائے گا تو آپ لوگ اس کو آرام سے اچھے طریقے سے سولو کر سکیں گے۔